اسٹوڈنٹس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسپیلنگ رولس. اور اسپیلنگ رولس کی کیا اہمیت ہے اور یہ ایم ڈی کیٹ میں آپ کے آ سکتے ہیں. اور ان جنرل آپ کو ورڈ کو ریکگنائز کرنے کے لیے اسپیلنگ رولس کو آپ کو آنا چاہیے. تو ہمارے پاس اسپیلنگ رولس میں جو پہلی کیٹیگری ہے اس کا نام ہے فائنل کانسوننٹ. فائنل کانسوننٹ کے آگے جو پوائنٹ ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ وال اور کانسوننٹ کیا ہوتے ہیں، انگلش میں کتنے والز ہیں کتنے کانسوننٹ ہیں. تو آئی تھنک آپ کو پہلے سے یہ پتہ ہے. سو کین یو ٹیل می how many consonants are there in English language and how many are vowels? You already know it. یہ جو 21 ہے کانسوننٹس ہیں اور 5 والز ہیں. اب ہمارے پاس پہلا رول یہ کہتا ہے، رول نمبر 223 کریکشن کا، وہ یہ کہ ون سلیبل ورڈ اینڈنگ ان اے سنگل وال پلس سنگل کانسوننٹ ڈبل دا کانسوننٹ بفور سفکس بگننگ ود اے وال. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا ایک لفظ ہے جو کہ ایک واول اور ایک کانسوننٹ پہ ختم ہو رہا ہو، یعنی جو کمبینیشن ہو ایک وال، جیسے یہ بیگ ورڈ ہے، بیگ میں جو ای ہے وہ ایک وال ہے. اس کو واٹس ایپ کو ذرا آف کر لیں. تو بیگ میں وال کون سا ہے بتائیں مجھے ذرا. بی میں بیگ کے اندر ای جو ہے وال ہے اور جی جو ہے وہ کانسوننٹ ہے. کیسے ہی ہے نا. تو اب اور آگے جو سفکس آنا ہے بفور سفکس بگننگ آف دا وال، یہ جو سفکس ہے ای ڈی، یہ سفکس ہے. سابقے لاحقے پڑھے آپ نے اردو میں، بتائیں مجھے سابقے اور لاحقے. ناممکن، نا امید. Yes. جو نا ہے یہ سابقہ ہے، یعنی پریفکس ہے. پریفکس وہ ہوتے ہیں جو کہ ورڈ سے پہلے لگتے ہیں ورڈز، ان کو ہم سابقے جنہیں کہتے ہیں. اور اردو میں جو ہے، اور جو سفکس ہوتا ہے وہ لاحقہ ہوتا ہے، یعنی جو اینڈ پہ آتا ہے. یہ سفکس ہے. تو یہ سفکس مائٹ بھی آپ کے لیے نیا ورڈ ہو، سفکس ہے. یہ سفکس جو ہے وہ ای ڈی ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر ہمارا جو ہے بفور کیا ہوتا ہے، ون سلیبل ورڈ اینڈنگ ان سنگل وال پلس سنگل کانسوننٹ ڈبل دا کانسوننٹ. کانسوننٹ پھر ڈبل ہو جائے گا، جیسے بیگڈ ہو جائے گا. بیگڈ جو ہے یہ جو کانسوننٹ تھا ای، یہ ڈبل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اب یہ راب، رابر، تو یہ تو فارم تھی نا ورب کی، بیگ کی بیگڈ. اور رابر، رابر یہ فارم تو نہیں ہے، یہ کیا ہے بتا سکتے ہیں کوئی؟ یہ کیا ہوا ہے، اس میں چینج کیا آیا ورڈ کے اندر؟ جیسے اس میں تو یہ چینج آیا ہے نا کہ ورڈ کی جو ہمارے پاس فرسٹ فارم تھی اس کی سیکنڈ فارم بیگ بنانی تھی. لیکن اس میں کیا بنانا تھا ہم نے، کیا ہوا کہ راب سے رابر بنایا. تو یہ فارم تو چینج نہیں ہوئی، یہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ورب سے ناؤن بنا ہے، رابر. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی چینج آ رہا ہے، آپ نے جب اس کا سفکس لگانا ہے اور وہ سفکس واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آخری کانسوننٹ جو ہے وہ ہمارا ڈبل ہو جائے گا اگر اس کانسوننٹ سے پہلے سنگل واول آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں نیچرل بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں. اب نیچے یہ جو بٹ لکھا ہو، یہ بٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. اچھا، ایکسیپشنل کیسز نہیں ہے، سوری. یہ اس رول سے ہٹ کے، مثال کے طور پہ یہ جو ہے اس میں دو کانسوننٹس آ رہے تھے، وشٹ. وشٹ میں جب سیکنڈ فارم وشٹ سے وشٹ بنی تو اس میں جو ہے ایچ ڈبل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ دو کانسوننٹ تھے. ٹھیک ہے. اور دو کانسوننٹ ہوتے ہیں اور اس میں ٹو والز تھے، فیئر. جب دو کانسوننٹ اور دو والز ختم ہو رہے ہیں تو پھر آگے والا جو ہوگا سفکس، اس کے لگنے سے بھی پچھلا جو کانسوننٹ ہوگا وہ نہیں ڈبل ہوگا. ڈبل تب ہوگا جب ایک وال اور ایک کانسوننٹ کا کمبینیشن ہے. اس کو آپ نے دوبارہ ایک دفعہ پڑھنا بھی ہے جو آپ کو میں نے آج پڑھایا. رول نمبر 223 تھا. رول نمبر 224، words of 2 or 3 syllables ending in a single wall. اچھا، یہ سلیبل نہیں بتایا آپ کو میں نے. سلیبل کیا ہوتا ہے؟ سلیبل، سلیبل ہوتا ہے ایک ورڈ کا ایک حصہ جس میں ایک وال ساؤنڈ ہو. جیسے ہمارے پاس بیگ ہے، یہ سنگل سلیبل ورڈ ہے بیگ. رن، یہ سنگل سلیبل ورڈ ہے. اور تھوڑا جو بڑا ورڈ ہوگا بگن، اب بگن جو ہے یہ سنگل سلیبل ورڈ نہیں ہے، اس کی ڈبل سلیبلز ہے. بگن، بگن ایک وال بی ای، بگن اور بگن، گن میں ایک وال ساؤنڈ ادھر آئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ 2 or 3 syllables words ending in a single war plus single consonant double the final consonant if the last syllable is stressed. اس میں ڈبل کانسوننٹ ہو جائے گا اگر ہمارے پاس کمبینیشن دیکھیں ذرا. یہ اس میں بھی سنگل وال اور سنگل کانسوننٹ جو ہے ڈبل دا فائنل کانسوننٹ، آخری کانسوننٹ ڈبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سنگل سلیبل میں بھی اور ڈبل سلیبل ورڈ میں. if the last syllable is stressed، اگر آخری سلیبل جو ہے وہ اسٹریس کی جا رہی ہے، بگننگ، اگر اس پہ زور دیا جا رہا ہے اس کی تلفظ کے لحاظ سے. اب یہ اسپیلنگ میں نے بگننگ کے تو بہت غلط دیکھے ہیں کلاس کے اندر، مطلب اپنی پڑھاتے ہوئے بگننگ کے اسپیلنگ اکثر بچے سنگل این لگا دیتے ہیں، کیونکہ بگن میں یہ مطلب یہ مسٹیک میں نے بہت دیکھی ہے. بگن، بگن جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو این ہے وہ ہمارے پاس کانسوننٹ ہے.
और ये जो आई है ये वॉल है, तो ये देखें क्या लिखा हुआ ऊपर, सिंगल वॉल सिंगल कॉन्सोनेंट का जो कॉम्बिनेशन है, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा अगर क्या है, आपका जो स्ट्रेस है तलफ्फुज के दौरान, प्रोनाउंसिएशन के दौरान जो आपका जोर है वो दूसरे हिस्से पे होगा, बिगिनिंग, अकर्ड। तो ये हमारे पास है जिसमें, अब ये हमारे पास ये सारी मिसालें हैं चार। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, अगर वो सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं हो। अब बेनिफिटेड में भी पॉइंट वही है कि बेनिफिटेड में भी ये आ रहा है कि एक वॉल आ रहा है, देखिए आई वॉल है और टी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें डबल टी डबल नहीं हुआ, इधर एन डबल हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो सिलेबल है, दूसरी जो सिलेबल है बेनिफिट, ये सिलेबल जो है स्ट्रेस नहीं की गई। ठीक है, तो ये रूल दूसरा है कि जिसमें स्ट्रेस्ड होगा तो डबल होगा, स्ट्रेस नहीं होगा दूसरा हिस्सा, तो फिर डबल जो है वो नहीं होगा। लेकिन फिर हमारे पास इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जैसे ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, वर्शिप्ड, किडनैप्ड और किडनैप, हैंडीकैप्ड और किडनैप्ड। इनमें क्या हुआ है कि सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस होने के बावजूद हमने पी डबल नहीं किया, यहाँ पी डबल नहीं किया, यहाँ पी डबल नहीं किया, हालांकि इससे पहले, इनसे पहले वॉल आ रहा था। तो वही बात आ जाती है कि रूल्स के अंदर एक्सेप्शनल केसेस लैंग्वेज के अंदर बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। साइंसेस में तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि साइंसेस के स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रूल जो है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, ऐसा लैंग्वेज के अंदर नहीं होता। ये रूल नंबर 224 था। आगे हम आते हैं रूल नंबर 225 पे। In English, in British English, the consonant L is doubled even if the stressed syllable does not fall on the last syllable. जो हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो डबल किया जाता है आगे हमारे पास सुफिक्स लगाने से, अगर वो एल पे खत्म हो रहा है, इवन इफ कि वो स्ट्रेस नहीं भी किया जा रहा। क्वारल्ड, सिग्नलिंग, ट्रैवल, ट्रैवलर, डिस्टिलर, जो भी चेंज आ रहा है, मतलब इसमें सेकंड फॉर्म हो रही है। सिग्नलिंग, इसमें क्या हुआ है, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म बनी है, या जेरंड बना है, हम ये कह सकते हैं। ट्रैवल, ट्रैवलर, इसमें वर्ब से नाउन बना है। डिस्टिल, डिस्टिलर, इसमें भी वर्ब से नाउन बना है। बहरहाल जो भी चेंज आ रहा है उसमें एल डबल हो गया है अगर आपका सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं भी आ रहा। और इसमें एक्सेप्शनल केस जो है वो पैरेलल्ड है, पैरेलल्ड में हमारे पास जो है, इसमें यह है, इसको डबल जो है वो नहीं किया गया, पैरेलल्ड। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसको आपने याद रखना है। और एक्सेप्शनल केस जो है इस किताब में जो है बस आपने वही ज़हन में रखना है, आपको वहाँ मिस्टेक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी इस तरह की। क्या मैंने टेस्ट में दिए थे, जबकि वोकेबलरी का टेस्ट लिया है, ओल्ड स्टूडेंट्स बता सकते हैं, लिए थे इस तरह के टेस्ट वोकेबलरी के, लिए थे? तो आप ये न्यू स्टूडेंट्स, जब आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं तो आपका भी ऐसा होगा, लेकिन आप लोग मुझे टेस्ट सेंड नहीं कर रहे सॉल्व करके, ये मैंने देखा है। तो इफ द वर्ड टू विच द सफिक्स फुल इज एडेड, अच्छा अभी ये बड़ा अहम है भाई, ये छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन ये है बड़ा अहम, इतना अहम है, इतना ये कॉमन गलती है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो फुल होता है, फुल, ठीक है, वो आपको पता है कि वो अलग हो तो डबल एल होता है, फुल, फुल ऑफ वाटर, फुल। लेकिन अगर ब्यूटीफुल, स्किलफुल, विलफुल इन वर्ड्स के साथ फुल आए तो फुल के साथ जो है डबल एल नहीं होता, तो सेकंड एल इज ड्रॉप्ड। स्किलफुल, अब स्किलफुल में हालांकि फुल जो होता है फुल अगर अलग से हो तो उसमें हमारे पास जो है अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये वो रूल नहीं है, ठीक, ये वो रूल नहीं है, सॉरी, मैं आपको और बता रहा हूँ। अच्छा ये सॉरी, ये मैं लेकिन ये आपको जो मैंने पॉइंट बताया है ना, ये वो भी बड़ा अहम है। वो इससे लिंक्ड है इसके साथ, वो ये है कि फुल जब अकेला होता है तो डबल आता है। तो स्किल, अगर आपके पास वो वर्ड स्किलफुल या विलफुल में आया तो यहाँ डबल एल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो रूल है वो और बताया जा रहा है कि स्किल का एल जो है और विलफुल का जो एल है वो जो है आखिरी ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर यानी फॉर एग्जांपल फुल वर्ड इसमें एल ड्रॉप किया गया तो स्किल और विल जो वर्ड है वो उनका जो एल जो है वो भी ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन हमारे पास ब्यूटीफुल में, हाँ नहीं, ब्यूटीफुल में तो ऐसा वो रूल आता ही नहीं। तो ये हमारे पास थे जो कि कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहे थे। अब हमारे पास अगर आखिरी ई आए तो उस ई का क्या करना है हमें, ये हमारे पास तीन चार रूल्स आखिरी ई के बारे में होंगे कि आखिर में हमारे पास ई, अगर एंड पे ई आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर में अगर वाई आएगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा। इसको जरा मैं साइड पे कर लूँ जी। तो हम आते हैं ई, आखिरी ई का हमने क्या हल करना है, आखिरी ई, फाइनल ई। रूल नंबर 227, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई, ड्रॉप द ई, ड्रॉप द ई बिफोर suffix बिगिनिंग विद द वॉल। कि अगर हमारे पास आखिरी ई हो और वो साइलेंट हो,
تو سفکس جو ہے اگر آگے جو سفکس لگانا ہے وہ واول پہ شروع ہو رہا ہے تو وہ ای ختم ہو جائے گا. کیا مطلب اس بات کا؟ یہ لائیو ہے، اس کے اینڈ پہ ای آیا ہے، یہ فائنل ای ہو گیا. ٹھیک ہے. سفکس اگر ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ورب سے، یہ انگ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو لیونگ سے جب آپ لائف سے لیونگ بنے گا اور ہمارے پاس موو سے مووڈ بنے گا. یہ جو موو میں ای لگا ہوا ہے یہ اس ای کا، اس ڈی کا ہے. یہ جو آخری ہوپنگ میں دیکھیں ڈرائیور میں، یہ ہمارے پاس ان کا جو اپنا ای ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس نیچے رول کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ دا ای ریمینز بفور ا سفکس بگننگ ود ا کانسوننٹ. ہاں اگر اس کا جو سفکس ہے وہ آئی این جی وال سے نہیں ختم ہو رہا، تو اگر وہ کانسوننٹ سے شروع ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، وہ جو ہے اس میں ہمارے پاس ای ڈراپ نہیں ہوگا. ہوپ فل میں دیکھیں کہ ای ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اگلا ورڈ اس کا جو سفکس ہے فل یہ واول سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، یہ کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا. نیچے ہمارے پاس ایکسیپشنل کیسز ہیں. اب یہ دیکھیں ایکسیپشنل کیسز دیکھیں، اس کو آپ نے آج وہی بات ہے کہ آج ہی پڑھنا ہے جو میں نے پڑھا ہے. یہ ٹرولی اب یہ اتنی مسٹیک ہوتی ہے اپلیکیشن کے اینڈ پہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اپلیکیشن کے اینڈ پہ آپ ٹرولی یورز ٹرولی لکھتے تھے، تو ٹرولی کے سپیلنگ میں مجھے یاد ہے کہ میں بھی کس زمانے میں ایون جب میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تو مجھے ایک دو دفعہ مسٹیک ہوئی. تو ٹرولی کے سپیلنگ یہ دیکھیں، یہ جو ٹرولی لکھے ہوئے ہیں TRULY ہیں ٹرولی کے سپیلنگ. اس میں ٹرو کا جو ہے ای جو ہے وہ بھی نہیں آئے گا اور ایل ڈبل بھی نہیں کیا جائے گا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھا. دیکھیے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں ایکسیپشنل کیس ہیں، یہ ہولی، ڈیولی، یہ ورڈس. Point number 228. Note the special cases of words ending in CE and GE which keep the end, E when ending able and OUS. اب یہ ہمارے پاس ایک اسپیشل کیس ہے. اب یہ دیکھیں کانٹینس جسے ورڈ ہے کانٹینس، پھر وہ آگے آئیں گے ورڈ نوٹسبل. نوٹسبل میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آگے واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ختم ہو رہا ہے سی ای اور جی ای پہ، تو یہاں ہم دیکھیں کہ سی ای اور جی ای کے بعد یہ سی ای اور جی ای کا ای جو ہے وہ ختم نہیں ہوا رہا. which keep the ending when adding able and OUS. able اور OUS جب ایڈ کیا جائے گا as a suffix تو یہ جو ہمارا جو آخری ای ہے یہ ختم، سوری سی ای میں اور جی ای کی کمبینیشن کے اندر ای جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. In such words the C and G are pronounced soft after E. اس میں جو ہے سنگنگ میں جو ہے اس کی پروننسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس پروننسیشن جو ہے وہ سافٹلی کی جاتی ہے. Sometimes the E is retained to avoid confusion with a similar word singing. تو بعض دفعہ لیکن یہ ہمارے پاس نہیں، اس کو اوائڈ کریں. یہ جو ایکسیپشنل کیس ہے یہ سنگنگ میں ای جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سنگنگ اچھا سنگنگ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ہمارے پاس ہاں ٹھیک ہے یہ ای رہے گا کیونکہ سنگنگ سے ملتا جلتا ہے ورڈ، اس لیے سنجنگ میں ہمارے پاس ای رہے گا. لیکن یہ اہم نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ رول ہے کہ نوٹس دا کیس آف ورڈ سی اور ای، اس میں یہ ہمارے پاس رہتا ہے. 229 رول. words ending in double e do not drop any before suffix. جو ڈبل ای پہ ختم ہو رہے ہیں وہ چاہے سفکس جو ہے وہ واول سے شروع ہو رہا ہو یا کانسوننٹ سے شروع ہو رہا ہو، وال یا کانسوننٹ. جیسے کہ انگ جو ہے وال سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے مینٹ. لیکن اس میں ڈبل ای ہوگا تو ڈبل ای میں ای جو ہے وہ ڈراپ، یہ دونوں ای یا ایک ای ڈراپ نہیں ہوگا. words ending in IE change the IE to Y when ing is added. یہ تو آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں. اب یہ دیکھیں ڈائی، اور یہ بڑا اہم ہے ویسے، اینڈ پہ ہوا ڈائنگ. ڈائنگ اس میں آئی این جی والی فارم ہے تو ڈائنگ لائنگ اس میں ہمارے پاس یہ آ جائے. اس میں ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ جو آئی ای ہے ٹائنگ لائنگ اور ڈائنگ میں آئی ہے وہ کس میں بدل گیا؟ وائی میں، اور آگے پھر آئی این جی لگ گیا انگ آنے سے. تو یہ مشہور 3 ایگزامپلس ہمارے پاس اور ہیں. فائنل وائی. فائنل وائی following consonant changes to I before suffix except ing. اگر ہمارے پاس وائی ختم ہو رہا ہے، وائی فالوئنگ اے کانسوننٹ جو کہ کانسوننٹ کے بعد آ رہا ہے. یہ دیکھیں وائی ہے، یہ کانسوننٹ پی کے بعد آ رہا ہے. پی ساؤنڈ کانسوننٹ ہے نا، وال تو نہیں ہے. چینجز ٹو آئی بفور سفکس ایکسیپٹ انگ. وہ آئی پہ چینج ہو جاتا ہے جیسے ہیپیلی، سوائے انگ کے. اگر انگ ہے تو پھر ہمارے پاس وہ چینج نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں ہیپیلی، کیریج، بیوٹیفل، میرج. یہ ورب سے ناؤن بنا ہے ہمارے پاس. جب یہ ورڈ بنا تو اس میں جو وائی پہ ختم ہو رہے ہیں ورڈس اور ان کی آگے کانسوننٹ آ رہا ہے جو کہ کانسوننٹ چینجز ٹو آئی سفکس. لیکن یہ آئی این جی میں رول یہ اپلائی نہیں ہوگا. کیرنگ، میرنگ.
تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک آئی وائی کے وائی کو آئی میں چینج اس میں نہیں کیا کہ انگ پہ انگ لگایا ہے ساتھ، لیکن اگر باقی لگائیں گے یہ جو انگ کے علاوہ سفکس لگائیں گے تو وہ وائی آئی میں بدل جائے گا، ہیپیلی. اور یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے. پیڈ کی سیکنڈ فارم پے پیڈ، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں ڈیلی. اور گیلی، گیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیلی یہ ورڈ آپ نے پتہ ہے؟ گیلی، گائٹی. گیلی کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے. یہ ورڈ ویسے آپ کو بتاؤ نہیں، یہ جو گیلی ورڈ لکھا ہو. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے رول، وہ جو لاسٹ ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ورڈز آئی ای اور ای آئی سے ختم ہو رہے ہیں. وین آئی ای اور ای آئی از پروناؤنس لائک ای ان جیپ، آئی کمز بفور ای ایکسپٹ آفٹر سی. مثال کے طور پہ جیسے جی ہے ہمارے پاس ڈبل ای ہے، اگر آئی ای اور ای آئی کا جو تلفظ ہے اس کی جو پروننسیشن ہے وہ ڈبل ای کی طرح کی جا رہی ہے جیسے کہ جیپ میں ہوتی ہے. آئی کمز بفور ای، وہ ہمارے پاس جو ای ہے آئی اس سے پہلے آتا ہے. اب یہ بڑا اہم ہے، ویسے اتنی یہ کامن مسٹیک ہے، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. اب یہ بڑا اہم ہے، یہ بلیو یعنی ڈبل ای والی یعنی اگر یہ بلائی ہوتا تو پھر تو ہم یہ ہمارے پاس پھر ہم اس میں تلفظ ڈفرنٹ کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیو جو ہے جس میں ڈبل ای جیسا تلفظ کیا جا رہا ہے، بلیو ریسیو. اچھا تو آئی کمز بفور ای ایکسپٹ آفٹر سی. ہاں اگر سی سے شروع ہو رہا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ای پہلے آئے گا، ادروائز ای آئی پہلے آئے گا. بلیف، ریلیف، اچیو، گریف، شیلڈ، ان سب میں آئی پہلے. لیکن ان ورڈس کے اندر کیا ہے کہ ای ہمارے پاس پہلے ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس ای پہلے آئے گا. ریسیو، ریسیٹ، ریسیو. اب یہ ریسیو والی بڑی غلطی ہے نا، آئی ریسیوڈ یور لیٹر یسٹرڈے، وہ جو لیٹر میں لکھتے تھے آپ. ٹھیک ہے، بفور ای ایکسپٹ آفٹر سی. تو سی کے بعد جو ہے، اب یہ جو سی والے ہیں، اب جب تو یہ سی والے ہیں، سی کے بعد کیا ہوا ہے کہ سی کے بعد ای آئی لگتا ہے، ادروائز کیا لگا ہوا ہے؟ آئی ای لگا ہوا ہے. یہ ریسیو، اس میں ای آئی کیوں پہلے آیا ہے بتائیں مجھے؟ ای آئی، ریسیو، 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 ان میں کیا ہوا ہے؟ اس میں کیوں ای آئی آ رہا ہے؟ ایکسپٹ آفٹر سی، اس بات پہ غور کریں. سی کے بعد جو ہیں یہ لفظ کے اندر سی آئے گا، تو سی کے بعد اگر وہ دونوں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس ای آئی، ای پہلے آئے گا آئی بعد میں آئے گا. باقی ادروائز آئی پہلے آئے گا اور ای بعد میں آئے گا. کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جن پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. سیز، پروٹین، کاؤنٹرفیٹ، ویئرڈ، سرفیٹ اور پلیبین، ان ورڈز کے بعد ای جو ہے وہ پہلے آئے گا. ان کو آپ پڑھ لیجیے گا. ان میں جو اہم ترین ورڈ ہے وہ سیز اور ویئرڈ. ویئرڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویئرڈ، عجیب. ٹھیک ہے، کاؤنٹرفیٹ، نکلی. ان کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آج کیا تھے اسپیلنگ رولس. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہے اچھی انگلش بولنے کے لیے، اچھی انگلش رائٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟